کہ اس وقت خواتین کو اپنے لیے کیا سمجھا جاتا تھا؟ بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ خواتین کو کیا سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں؟ بوجھ سمجھا جاتا تھا، 3 وجوہات سے یا 3 سے بھی زیادہ وجوہات تھیں۔ نمبر 1 یہ تھی کہ خواتین ان کا جو ایک نام تھا، نام کو آگے نہیں بڑھاتی ہیں۔ مثلا ایک قبیلہ ہے، ان کا نام ہے، بڑا اونچا نام ہے، تو خواتین ان کا نام نہیں بڑھاتی ہیں آگے۔ ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان سے تو ان کی نسل بڑھتی ہے، خواتین تو دوسروں کی نسلیں بڑھاتی ہیں، پہلی وجہ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اس وقت جو نفری گنی جاتی تھی کہ کن کی نفری زیادہ ہے، کون سا قبیلہ بڑے افراد پر مشتمل ہے، زیادہ افراد پر مشتمل ہے، تو مردوں کو گنا جاتا تھا اور عورتوں کو، مثلا اس قبیلے میں 300 جنگجو جوان ہیں، اس میں 500 ہے، دوسرے میں ابھی بھی جو ہے ملکوں کی فوجوں کو گنا جاتا ہے تو مردوں کو گنا جاتا ہے۔ اس وقت بھی ایسے تھا۔ تو خواتین کو خواتین کسی کام کی اس حوالے سے نہیں تھیں، بلکہ کیا تھیں؟ یہ تو ایک قسم کی ذمہ داری بڑھتی تھی، کوئی حال نہیں ہے۔ پھر تیسرا جو ہے اکنامکلی یا معیشتی فائدے کے لیے جو لڑکے یا ہوتے تھے، مرد ہوتے تھے، وہ تو کام کاج دوسرے تیسرے یہ وہ فلاں اس میں وہ کام کر کے کمائی لاتے تھے، لیکن خواتین کا کام کیا ہے خصوصاً اس معاشرے میں؟ صرف کیا کرنا، کیونکہ پروڈکشن کے یعنی جو دوسرے معیشت کی پروڈکشن میں ان کا اتنا حصہ نہیں ہوتا تھا، بالکل وہ ایک سائڈ پہ رکھی جاتی تھی، تو وہ زیادہ کام کی نہیں ہوتی تھی، کمائی لڑکوں نے کرنی ہوتی تھی، عورتوں نے نہیں۔ عورتوں تو صرف بوجھ ہوتی تھی، صرف خرچہ ہوتی تھی، پہلے سے خرچہ شروع ہوتا ہے آخر تک خرچہ ہی خرچہ، اور پھر ان کی حفاظت کی ذمہ داری اور دوسری، یعنی منفی نکات عورتوں میں بہت سارے انہوں نے ڈھونڈ رکھے تھے، جس وجہ سے وہ عورتوں کو بالکل نہیں چاہتے تھے، یعنی ایک ٹوٹلی نقصان دہ چیز سمجھتے تھے۔ جب وہ عورتوں کو ایک ٹوٹلی نقصان کا عنصر سمجھتے تھے تو وہاں اللہ نے آ کر یہ جملہ فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، اللہ کے بندو آپ کی عورتیں مفید ہیں آپ کے لیے، آپ کی زندگیوں کے لیے مفید ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، آپ ان سے نفع لیں جیسے نفع لینا ہوتا ہے۔ انا شئتم، انا بہت وسیع اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، انا زمانیہ بھی ہوتا ہے، مکانیہ بھی ہوتا ہے، اور کیفیہ بھی ہوتا ہے۔ انا زمانیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس ٹائم بھی آپ چاہیں، انا مکانیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں بھی چاہیں، اور تیسرا جو ہے وہ کیفیت کا ہوتا ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے جس طرح بھی چاہیں آپ۔ تو یہاں عورتوں کو یعنی یوں کہا جا رہا ہے کہ آپ جیسے بھی سوچیں، ہر حوالے سے آپ کے لیے کیا ہیں؟ یہ مفید ہیں، یعنی مضر نہیں، یہ اس چیز کی نفی کر رہا ہے جو ذہنوں میں موجود تھی۔ آپ ان کو صرف گھر کے سلسلوں میں آپ کہیں وہ مفید ہیں، گھر کے سلسلوں میں۔ اگر آپ ان کو بچوں کی افزائش کے لیے اپنا پارٹنر بنائیں، مفید ہیں۔ اگر ان کو آپ بیرونی کاموں کے لیے استعمال کریں، کام ان سے لیں، تو بھی وہ مفید ہیں، یعنی وہ تو مرد سے زیادہ مفید لگ رہی ہیں، اس لیے کہ مردوں میں کیا ہے؟ بچوں کی تربیت اور بچوں کی دیکھ بھال کا جو وہ ہے کیا ہے صلاحیت ہے، وہ نہیں ہے۔ بچوں کی دیکھ بھال کی صلاحیت کس میں ہے؟ وہ عورتوں میں ہے۔ کام آپ کر سکتے ہیں تو عورتیں بھی کر سکتی ہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ ٹرک چلا سکتے ہیں تو عورتیں بھی کیا کر رہی ہیں؟ ابھی جو ہے وہ یورپ اور امریکہ میں خواتین وہ بڑے جو
کتنے پتہ نہیں ویلر ہوتے ہیں، بڑی لمبی لمبی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ چلاتی ہیں عورتیں. صرف ادھر نہیں بلکہ یہ جاپان، یہ فلپین، یہ تھائی لینڈ، ان علاقوں میں خواتین، اور چائنا میں خواتین بڑے بڑے وہ جو بلڈوزر چلا رہی ہیں، بڑے بڑے ٹرک چلا رہی ہیں، تو بہت ہیوی مشینری کو بھی چلا رہی ہیں خواتین. تو مرد کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں، ہم نے تو دیکھا عورتیں ہل بھی چلاتی ہیں. اب یعنی جو سخت ترین کام مرد کرتا ہے، سخت سے سخت ترین کام وہ عورتیں کر سکتی ہیں، کرتی ہیں. بلکہ وہ تو بچوں کو اٹھا کر وہی کام کر رہی ہوتی ہیں جو مرد جو ہے وہ اکیلے میں کر رہا ہوتا ہے. بچوں کو ہے افریقہ میں جائیں، بچوں کو انہوں نے پیچھے اپنے اس میں باندھا ہوا ہے اور اپنا کام لگی ہوئی. عورتوں کو تو اللہ نے، یعنی یہ بات مردوں کے بارے میں تو نکھٹے نکموؤں کے بارے میں تو کہی ہی نہیں ہے. ہاں، کام کے نہ کاج کے دشمن، اناج کے. ہاں، نساؤکم حرث لکم، یہ خواتین کو کم مت جانے، یہ بڑی چیز ہیں. بہت کچھ ان سے استفادہ آپ کر سکتے ہیں. اور ہمارے جو صاحبان تھے جنہوں نے یہ ابتدا میں ترجمے کیے اور تفسیریں کی، انہوں نے بس کہا کہ عورت تو بس ایک ہی کام کی ہوتی ہے، اور اسی کی طرف ساری آیت کا سارا رخ ہی اسی طرف پھیر دیا.